الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم من یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت زیادہ گمان سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ سورہ حجرات کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں جو خرابیاں جنم لے سکتی ہیں اور جن سے اسلامی معاشرہ وہ خراب ہوتا ہے یا تباہ ہوتا ہے، اس سے متنبہ فرمایا ہے، اس سے منع فرمایا ہے۔ بنیادی طور پر 3 چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو مسلمانوں کو خطاب کر کے یہ بات کی گئی ہے کہ اے مسلمانوں بہت زیادہ گمان سے پرہیز کرو۔ دوسرا تجسس نہ کرو، اور تیسرا غیبت نہ کرو۔ اچھا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مسلمانوں کے معاشرے میں اور اسلامی معاشرے میں اگر یہ چمٹ جائیں معاشرے کو تو اس کے اندر گھن کی طرح اس کو کھا جاتی ہیں اور انسان کے دل کو روگ لگا دیتی ہیں، اس کے اندر سے تقویٰ کی صفت چھین لیتی ہیں۔ بظاہر یہ معمولی چیزیں ہیں، معمولی گناہ نظر آتے ہیں، لیکن انسان کے اخلاق کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ اور پھر اجتماعی طور پر وہ معاشرہ جس میں یہ چیزیں عام ہو جائیں، اس معاشرے سے خیر اٹھ جاتی ہے اور وہ معاشرہ نفرتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہاں پر جو حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو بہت زیادہ گمان سے پرہیز کرو، کہ ان میں سے بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تو گویا کہ آغاز میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ زیادہ گمان نہ کرو، بہت زیادہ گمان نہ کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا گمان کرنے کی شاید اجازت دے دی گئی ہے۔ اور ویسے بھی اگر بات کی جائے تو گمان کرنا بذات خود تو کوئی ایسا برا فعل نہیں ہے۔ گمان سے یہی مراد ہے سوچنا، سوچ بچار کرنا، غور و خوض کرنا، اور ظاہر ہے کہ اس کا تو حکم بھی دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ گمان سے مراد یہ ہے کہ وہ گمان کہ جو انسان کو منفی رجحان کی جانب لے کر جاتا ہے۔ اس میں ایک گمان تو یہ ہے کہ جو اللہ کو مطلوب ہے اور پسندیدہ ہے، جس کو حسن ظن کہتے ہیں۔ حسن ظن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو اس کے بغیر موت نہ آئے کہ اس کا اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہو۔ یعنی اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہونا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں معاف کرنے والا ہے، وہ ہماری توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ ہمارا خیر خواہ ہے، وہ ہمیں نعمتیں دیتا ہے، وہ ہمیں سیدھے راستے پر لگانا چاہتا ہے، اس کے لیے مواقع فراہم کرتا ہے۔ یعنی ان تمام حوالوں سے اللہ کے بارے میں خوش گمان ہونا اور اللہ کے نبی کے بارے میں خوش گمان ہونا یہ مطلوب ہے اور یہ ضروری ہے۔
دوسرا گمان کون سا ہو سکتا ہے؟ دوسرا گمان ہوتا ہے کہ جب کوئی فرد عدالت کی منصب پر بیٹھا قاضی اور جج کی صورت میں فیصلہ کرتا ہے، ذرا اس کے سامنے دو طرح کے دلائل آتے ہیں، دو طرح کے حقائق آتے ہیں، اب اس نے اپنے گمان کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سے دلائل اور کون سی رائے درست ہے۔ اب وہ سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور وہ فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہ دوسری طرح کا گمان ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بغیر بھی گزارا ممکن نہیں ہے، دنیا چل نہیں سکتی کہ فیصلے کرنے والا سوچ بچار کرے گا کہ ان میں سے کون سا فرد ٹھیک ہے، کسی کے بارے میں اچھا گمان کر لے گا، کسی کے بارے میں برا گمان کر لے گا۔ تو یہ دوسری طرح کا گمان یہ بھی ہونا چاہیے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، یہ بھی جائز ہے۔ تیسرا گمان وہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ ایسے فرد کے بارے میں کچھ سوچتا ہے کہ جو فرد ٹھیک نہیں ہے، اخلاقی طور پر برا ہے، یعنی ایک آدمی چھٹا ہوا بدماش ہے جس سے لوگوں کی جان، مال اور عزت آبرو خطرے میں ہوتی ہیں، تو میں ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں اچھا گمان تو نہیں کر سکتا کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے۔ جو کھلا کھلا بدماش ہے، کھلا کھلا برائی پر آمادہ ہے، اب اس کے بارے میں یہ میں سوچوں کہ نہیں یہ بڑا اچھا آدمی ہے، میں نے برا سوچا تو کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ برے آدمی کے بارے میں اگر سوچا جائے گا تو اس کی برائیاں ظاہر اتنی سامنے ہوں گی کہ اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں بدگمانی کرنا بالکل جائز ہے، اس لیے کہ وہ فرد ہے اس طرح کا، اس کے اخلاق اس طرح کے ہیں، اور دنیا ساری اس کے بارے میں جو ہے وہ جانتی ہے۔ تو یہ بھی گمان ہوگا، اور گمان درست گمان ہوگا، اس کی بھی اجازت ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو چوتھا گمان ہے اصل میں وہ ہے کہ جو اچھا گمان نہیں ہے، جس کو ہم بدگمانی کہتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں ہم غور کریں تو کسی فرد کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، دونوں امکانات ہیں، دونوں امکانات ہیں۔ مثلا یہاں پر کوئی فرد میرا جوتا پہن کر تھوڑا سا باہر کو جاتا ہے، تو اب میرے پاس دو امکانات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میں اس کو سمجھوں کہ یہ جوتا چور ہے، میرا جوتا چرا کر جا رہا ہے، اور دوسرا گمان یہ ہے کہ ممکن ہے یہ ذرا واش روم تک جا رہا ہو اور میری چپل ہے اس لیے اس نے بوٹ پہن رکھے ہوں تو یہ چپل پہن کر جا رہا ہے، تو گویا کہ اچھے گمان کا بھی امکان ہے اور برے گمان کا بھی امکان ہے ان کا۔ یہاں پر فرمایا گیا اصل میں جو کہا کہ گمان جو ہے وہ زیادہ نہ کرو، وہ اس گمان کے بارے میں ہے کہ جس میں دونوں امکانات موجود ہوتے ہیں، اچھائی کے بھی اور برائی کے بھی، تو فرمایا کہ بہت زیادہ گمان سے بچو، دوسرے لفظوں میں بدگمانی سے بچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بدگمانی سے بچو، یہ بہت جھوٹی بات ہے۔ جہاں مثبت انداز میں سوچنے کی گنجائش موجود ہو وہاں پر مثبت کو بالائے طاق رکھ کر منفی انداز میں سوچنا اصل میں یہی بدگمانی ہے، اور اسی سے منع کیا گیا۔ برے آدمی کے بارے میں برا گمان کرنا تو اس میں تو کوئی ممانت ہی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف فرما رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے گھر، تو کتنا اچھا ہے، لیکن اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے نزدیک تیری حرمت کسی مسلمان کے جان، مال اور عزت کی حرمت سے بڑھ کر نہیں، اور گمان کی حرمت سے بڑھ کر نہیں۔ جان، مال، عزت کے ساتھ گمان بھی فرمایا، یعنی اس سے مراد یہ ہے، بظاہر تو اس سے یہی مراد ہے کہ اگر کعبہ کے بارے میں برا سوچا جائے اور کسی انسان کے بارے میں برا سوچا جائے، کسی مسلمان کے بارے میں برا سوچا جائے، تو مسلمان کے بارے میں برا سوچنا زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اس حدیث سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ کعبۃ اللہ کو نقصان پہنچانا، اس کی نسبت مسلمان کو نقصان پہنچانا، یہ بڑا گناہ ہے۔ کعبۃ اللہ کو جو ہے وہ اس کے بارے میں کوئی بات کہنا، اس کی نسبت مسلمان کے بارے میں کوئی کہنا، عزت آبرو کے حوالے سے یا مال کے حوالے سے اور گمان کے حوالے سے بھی بات کہہ دی، یعنی کعبہ کے بارے میں برا، اس سے مراد یہ نہیں کہ کعبہ کے بارے میں برا سوچا جائے گا اور اس کی حضور نے اجازت دے دی ہے، نہیں،
اصل میں بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ کسی مسلمان کے بارے میں برا سوچنا زیادہ بڑا گناہ ہے. تو یہ بدگمانی اس سے منع کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 3 خصلتیں رہ جائیں گی: فال لینا، حسد کرنا اور بدگمانی کرنا. یعنی راہ چلتے ہوئے خام خواہ بدگمان ہو جانا. اور جو ہے وہ اچھا پھر ہوتا کیا ہے، جب آدمی کسی کے بارے میں برا سوچتا ہے تو پھر سوچتا چلا جاتا ہے، قرید میں پڑ جاتا ہے. اچھا یہ ہوا ہوگا، پھر یہ ہوا ہوگا. مثلا ایک شخص ہے، وہ جھومتا جھامتا آپ کے سامنے جا رہا ہے، آپ نے اس کو دیکھا. اب 2 طرح کے خیالات آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ممکن ہے بیمار ہو، بیچارہ چکر آ رہے ہوں، یا اس پر کوئی ذوف طاری ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بڑا جو ہے وہ گر کر اور ڈھیلا ڈالا انداز میں چل رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ سوچیں نہیں اس نے کوئی شراب پی ہے، کوئی نشہ کیا ہوا ہے، تو گویا کہ یہ دوسری طرح کی سوچ بھی ہو سکتی ہے. اب دونوں میں مطلوب کیا ہے؟ اچھی سوچ. خام خواہ کسی کے بارے میں برا کیوں سوچا جائے؟ تو یہ اس طرح کی سوچ رکھنا اور اس طرح کی گمان کرنا، اس کو ہی منع کیا گیا ہے. لیکن ہوگا پھر کیا؟ جب ہم اس کے بارے میں سوچیں گے نا کہ اس نے کچھ نشہ کیا ہوا ہے، پھر ہم سوچتے چلے جائیں گے، سوچ کر رک نہیں جائیں گے، سوچتے چلے جائیں گے. اچھا لگتا ہے شراب پی ہے، نہیں ہیروئن پی ہوگی، فلاں نشہ کیا ہوگا. اچھا یہ ادھر سے آتا ہے، ادھر کون سا اڈا ہے جہاں پر یہ جاتا ہے، اچھا یہ جا کہاں کو رہا ہے. پھر سوچ کے تانے بانے آدمی بننے لگتا ہے، ایک کے بعد دوسری سوچ، اور ساری منفی سوچیں ہوتی ہیں، بدگمانی پر مشتمل ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ بہت زیادہ گمان سے پرہیز کرو اے ایمان والو. اگر کہیں تمہارے ذہن میں اس کے بارے میں بدگمانی آ جاتی ہے تو پھر بار بار نہ سوچتے چلے جاؤ، رک جاؤ، اپنے نفس کو روک لو اس کام سے، کیونکہ یہ اچھا کام نہیں ہے. اللہ